رسی میں گلا ہے باقر کا، تو ہولے ہولے چل بابا۔ رسی میں گلا ہے باقر کا، تو ہولے ہولے چل بابا۔ مشکل ہے سفر مر جاؤں گا، مشکل ہے سفر مر جاؤں گا، تو ہولے ہولے چل بابا۔ پڑھنی ہے نماز مظلومی بابا، تو امامت کرتا جا، خود دھوپ بھی ہم پہ روتی ہے، جلتا ہے مصلی ریتی کا۔ میں شکر کا سجدہ کر لوں ادا، تو ہولے ہولے چل بابا۔ کلثوم سکینہ زینب ہے، اور ساتھ رقیہ بی بی ہے، اس ایک رسن میں اے بابا، ہر عمر کی زہرا قیدی ہے۔ گرتی ہے میری اماں فضا، گرتی ہے میری اماں فضا، تو ہولے ہولے چل بابا۔ اب دھوپ میں اتنی شدت ہے، جلتے ہیں اسیر کے زیور، پانی تو نہیں ہے آنسو ہی، میں پہ چھڑک دوں گا کر۔ آرام تجھے مل جائے گا، آرام تجھے مل جائے گا، تو ہولے ہولے چل بابا۔ آنکھوں سے رواں ہے خون تیرے، جو تیری پھوپھی ہے بے پردہ، میری بھی پھوپھی ہے بے چادر، وہ نام سکینہ ہے جس کا، کھچتا ہے رسن سے اس کا گلا، تو ہولے ہولے چل بابا۔ گر گر کے جو چلتی ہے زینب، محسوس مجھے بھی ہوتا ہے، سجاد پکارے بیٹا، میرا بھی کلیجہ پھٹتا ہے، جب سنتا ہوں تیرا نوحہ، تو ہولے ہولے چل بابا۔ رسی میں گلا ہے باقر کا، تو ہولے ہولے چل بابا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ بھائی دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. دیگر صلوات. اللهم صل على محمد. حضرات مومنین، چونکہ آج شہادت کے دن ہے تو کچھ اشعار امام محمد باقر علیہ السلام کے شہادت کے سلسلے میں پیش کر رہا ہوں، اور کیونکہ وقت کم ہے تو مرثیہ مغرب کے بعد جو مجلس ہوگی محبوب مہدی صاحب قبلہ خطاب کریں گے اس میں پیش کریں گے. ابھی جیسے مختصر سلام پیش کر رہا ہے. اور محمد و آل محمد صلوات. جب باقر علوم پیمبر ہوا شہید، جب باقر علوم پیمبر ہوا شہید، دین خدا کا پانچواں رہے بر ہوا شہید. ہنگام عصر دیکھا ہے اس نے وہ ماجرا، ہنگام عصر دیکھا ہے اس نے وہ ماجرا، جب جل رہا تھا خیمہ اولاد مصطفیٰ، اور لٹ رہی تھی زینب کلثوم کی ردا، جنگل میں گونجتی تھی آواز فاطمہ، اے کاش کوئی کہے دے رسول انام سے، زینب نکل رہی ہے کھلے سر خیام سے، جب باقر علوم پیمبر ہوا شہید، گزرا انہی خیالوں میں باقر کا صبح و شام، گزرا انہی خیالوں میں باقر کا صبح و شام، ہر دم نظر میں رہتے تھے اطفال تشنکاں، تھی فکر یہ کہ تذکرہ کربلا ہوا، تھی فکر یہ کہ تذکرہ کربلا ہوا، پہنچے ہر ایک دیار میں شبیر کا پیام، حجاج بھی جو رات میں گزر کرے، ذکر شہید کر وہ بلا رات بھر کرے، جب باقر علوم پیمبر ہوا شہید، افسوس آج ہو گیا رخصت و ذی وقار، افسوس آج ہو گیا رخصت و ذی وقار، جو ابتدا سا تھا غم سرور کا سوگوار، رہتا تھا صبح و شام اسی غم میں اشک بار،
ستم آخری ہوا، آخر کو اس پہ یہ ستم آخری ہوا، زہر دغا سے خاتمہ زندگی ہوا، جب باقر علوم پیمبر ہوا شہید۔ یہ اور بات ہے کہ جنازہ بھی اٹھ گیا، یہ اور بات ہے کہ جنازہ بھی اٹھ گیا، فرزند نے نماز جنازہ بھی کی ادا، اہل وطن نے لاش کو کاندھا بھی دے دیا، یثرب میں پھر نہ ہو سکی تجدید کربلا، باقر کی لاش زیر فلک بے کفن نہ تھی، باقر کی لاش زیر کفن زیر فلک بے کفن نہ تھی، اور بازوؤں میں اہل حرم کے رسن نہ تھی، اور بازوؤں میں اہل حرم کے رسن نہ تھی، جب باقر علوم پیمبر ہوا شہید۔ حضرات مومنین، ہمارے درمیان مولانا علی حیدر عابدی صاحب قبلہ موجود ہیں، اور آج جس طرح سے ہم مسائل سے گزرے ہیں، ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری گزارش کے لبیک کہی اور یہاں تشریف لائے ہیں۔ بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا قبلہ ممبر کو تشریف لائیں، پر محمد و آل محمد صلوات۔ اور ایک اور اعلان کرتا چلوں کہ مغرب کی نماز ہوگی، تابوت برآمد ہوگا مجلس کے بعد، اور نماز ہوگی، نماز کے فوراً بعد نظر کا اہتمام ہے، اور اس کے فوراً بعد مجلس برپا ہوگی جس میں مولانا محبوب مہدی قبلہ تشریف لا رہے ہیں، وہ مجلس سے خطاب کریں گے ٹھیک نظر کے بعد فوراً بلا کسی تاخیر کے۔ پر محمد و آل محمد صلوات لا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين، جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة۔ صلوات اللہ علی محمد و آل محمد۔ قبل کے سلسلہ کلام کا آغاز کروں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ
3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم بشارت حسین، کشوری فاطمہ اور رضیہ بانو ان کے لیے اور آپ سب کے مرحومین کے لیے صالح ثواب فرمائیں۔ سامعین کرام، بہرحال انتظام قدرت ہے اور آج آپ حضرات کے شرف زیارت میری قسمت میں لکھا تھا اور آج کے تبرک کا دانہ میری قسمت میں لکھا تھا، تو حالات ایسے پیدا کر دیے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اب آپ کو ایک نہیں 2 مجلسیں سننے کو ملیں گی۔ اور ہمارے بھائی شباہت صاحب کے والد انہی ایام میں میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو، جب کہ وہ حج پہ گئے ہوئے تھے اور یہ دونوں حضرات وہاں پر تھے، ان کا انتقال وہاں ہوا۔ جب تک ہمارا گروپ جاتا رہا ہر سال میدان عرفات میں ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم مجلس کرتے رہے۔ آج انہی کی مجلس پڑھنے کا موقع اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی ظاہر ہے مغرب سے پہلے مجلس ختم ہو جانی ہے، ماتم بھی ہونا ہے اور تابوت بھی برآمد ہوگا۔ اسی مناسبت سے میری تقریر بھی چند منٹ ہوگی۔ ایک مرتبہ بابت بلند صلوات پڑھیں محمد والی۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی آپ کے لیے ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اس زمین اور آسمان کو مسخر کر دیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال ہوا، آپ نے فرمایا جب پروردگار عالم نے زمین و آسمان کو خلق کیا تو یہ منجمد تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو گزشتہ مہینہ گزرا ہے ذیقات کا، اس کی 25 ذیقات جو ہے اس کو دہو الارض کہتے ہیں، یعنی جیسے آپ سمندر کے کنارے جا کے دیکھیں اور وہ جو لہریں اوپر نیچے چلتی ہیں، اس طریقے سے یہ زمین جو تھی ہلتی تھی، تو پروردگار عالم نے پہاڑوں کو خلق کیا تاکہ اس زمین کو قرار آ جائے، مگر اس زمین کو قرار تو آ گیا مگر اس کا فائدہ کوئی نہیں تھا۔ جب مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اب اس کے لیے رزق کی سبیل کرنا تھی، رزق کو پیدا کرنا تھا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت پروردگار عالم نے آپ کے لیے اس کو مسخر کیا۔ مسخر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ زمین ہم نے بچھا دی ہے اور اب اس میں ہم نے روئیدگی کی صلاحیت دے دی ہے اور آسمان کو صلاحیت دی ہے کہ وہاں سے پانی برسے، مگر اب کام آپ کا ہے، پانی برسانا اللہ کا کام ہے، زمین کو روئیدگی اللہ نے عطا کر دی ہے، اب قابل کاش بنانا ہم نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے۔ اب اس زمین میں آپ محنت کریں تو پروردگار عالم آپ کو پھل دے گا۔ اب امام فرماتے ہیں کہ اس میں ظاہری اور باطنی دونوں نعمتیں ہیں جس کا اندازہ تمہیں نہیں ہوگا۔ تو اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیا اور ستارے پیدا کیے، تو ان کا بھی عمل و دخل اس تمام چیزوں میں ہے۔ کسان زمین میں جاتا ہے، زمین کو تیار کرتا ہے اور اس کے بعد اس میں دانہ بکھیر دیتا ہے، یہ انسان کا کام ہے۔ اس کے بعد وہ زمین میں کہاں چھپ جاتا ہے یہ امام علی فرماتے ہیں یہ بندے کو نہیں پتہ۔ وہ تھوڑا سا اغلہ لے کر کے گیا ہے ایک تھیلی میں یا بوری میں لے کر کے اور لے جا کے بکھیر دیا، مگر یہ اللہ کا فضل و کرم دیکھیں کہ جب وہ لاتا ہے جنگل سے تو پوری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ چند دانے ڈالے تھے اور اللہ نے کتنی خیر و برکت دی ہے اس کو، اس کی محنت کا صلہ جو ہے وہ دیا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھو والے محمد والے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ آپ نے دانہ ڈال دیا اس کے اندر، اس کے بعد کوئی کمال نہیں کیا، آپ نے دانہ ڈال دیا، زمین تیار کر دی، سب کچھ۔ اب قدرت نے اشارہ کیا زمین کو، اس نے وہاں سے وہ دانہ واپس نہیں کیا، ایک درخت کی شکل میں وہاں سے ہری ہری چیزیں نکلتی ہوئی آئی اور آپ کی شادمانی کا سبب پیدا کر دیا۔ روزانہ کاشتکار دیکھتا ہے کہ اب دانہ نکل آیا ہے، اب درخت بڑھ رہا ہے، اس کے بعد پھل آتا ہے۔ اب قدرت نے کہا کہ وہ چیزیں جو ہم نے آسمان میں خلق کی تھی، یعنی سورج، اب اس کی کرنیں جو صبح کے وقت نکلتی ہیں وہ اس درخت کو بلند کرتی ہیں، اس کے بعد اس کو پختہ کرتی ہیں، ابھی شیرنی نہیں آئی،
ہم نے اس کے لیے چاند کو پیدا کیا کہ وہ اپنی کرنوں کے ذریعے سے شیرنی پیدا کرتا ہے، پھر ستاروں کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اس کو پختگی دی، اور ایک دن اس کو الہام ہوتا ہے کہ جاؤ فصل تیار ہو گئی، اب کاٹ کے لے آؤ۔ 25 سال مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ظاہری خلافت سے دور ہو کے بیٹھ گئے۔ اچھا یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں آپ کو ایک پوری تفصیل، امام زین العابدین علیہ السلام کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ، اور ان کی دعا میں بھی ہے جو روز عرفہ، ایک دعا امام حسین علیہ السلام کی ہے، ایک دعا امام سجاد علیہ السلام کی ہے۔ وہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں امام حسین علیہ السلام کی دعاؤں میں اور امام سجاد کی، امام حسین علیہ السلام کی جو دعائیں پوری اپنی خلقت کے اوپر کہ کیسے تو نے مجھے پیدا کیا اور کیا کیا تیرا کرم، کیا کیا تیرا فضل میرے ماں باپ کے ساتھ ہوا، اس کے بعد میرے ساتھ ہوا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے باغ لگایا، 500 درخت لگائے، ہر ایک کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اب ان کی دعاؤں کے جملے اس میں آپ کو ملیں گے کہ جب دعا پڑھنے کے بعد کہتے پروردگار میں نے صرف درخت لگایا ہے، اس زمین کو حکم میں نے نہیں دیا، مجھ میں طاقت نہیں، میں نے نہیں، تو نے حکم دیا تو یہ درخت باہر نکلا۔ اب اس کے بعد تو نے ہواؤں کے ذریعے، شعاؤں کے ذریعے اور اپنے فضل کے ذریعے سے اس کو منزل شباب پہ پہنچا۔ اب اس کے اوپر پھل آ گیا، اس پھل کو بھی تو لایا ہے، میٹھا بھی تو نے کیا ہے، اور لوگوں کے لیے غذا کا اہتمام تو نے کیا، کیسے تیرا شکر ادا کروں۔ اور اس کے بعد آپ کو ملے گا، میں نے جو عرض کیا کہ امام علی علیہ السلام 25 سال کیا گھر بیٹھ گئے؟ سوال ہے آپ سے، خلافت چھین گئی، سب کچھ ہو گیا، مسجد میں جانا چھوڑ دیا، گھر بیٹھ گئے؟ نہیں، آپ نے کہا خلافت تم رکھو، اپنا جو کرنا ہے کرو، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قطیف، شہر قطیف، جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں وہ جانتے ہوں یا نقشے پہ دیکھ لیا، قطیف سے لے کر جارڈن تک 1000 میل مربع، وہاں پر بنجر زمین جس میں کوئی رودگی نہیں ہے، اس زمین کو قابل کاشت بنایا اور اس میں جو ہے کاشتکاری کی اور 80 چشمے تیار کیے، باغات لگائے۔ آج یہ پورے وقت کی دستاویز امام علی علیہ السلام کی لکھی ہوئی مدینہ منورہ کی لائبریری میں موجود ہے، اور ہر کنویں کا نام بیعر امام علی ہے۔ آج بھی ہر ایک کو بیعر امام علی کہتے ہیں، جو قطیف سے لے کے جارڈن تک 1000 مربع۔ جب یہ شہرت دنیا میں ہوئی اس وقت 2 بڑی مملکت تھی، ایک روم کی، ایک ایران کی۔ وہاں کے بادشاہوں نے اپنے نمائندے بھیجے، جب یہ پتہ چلا کہ 1000 میل کے اندر بنجر زمین میں امام علی علیہ السلام نے چشمے پیدا کیے، پہاڑوں کے اندر کنویں پیدا کیے ہیں۔ آج آپ دیکھیں نا اسی سعودی عرب میں اور مختلف ملکوں کے اندر زمین کے اندر ہزاروں فٹ نیچے جا کر کے ڈرنگ کرتے ہیں اور وہاں جا کر کے پتہ کرتے ہیں پانی ہے کہ نہیں ہے، تیل نکل رہا ہے نہیں نکل رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے پانی نکال کر کے 80 چشمے جاری کر کے بتایا۔ ان لوگوں نے اپنے محدثین کو بھیجا کہ تم جاؤ، اور وہ محدث وہاں جانے کے بعد میں تعلیم پانے کے لیے اس بنجر زمین کو لا کے کاشت کیسے بنایا اور یہ چشمے آپ نے کیسے بنائے، وہ تعلیم امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دی، جنہوں نے قیصر روم کو جا کر کے پیغام دیا کہ میں نے یہ درد دیا، دیکھو ہر جگہ کے اوپر جہاں جہاں بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنایا وہ امام علی علیہ السلام کا فیض تھا۔ اب ظاہر ہے واقعہ کربلا میں امام محمد باقر علیہ السلام 57 ہجری میں پیدا ہوئے اور 2.5 سال کی عمر جب واقعہ کربلا ہوا۔ اب ظاہر ہے 2.5 سال کی عمر سے واقعہ کربلا سب سے بڑا واقعہ امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آبزر کیا، قید میں رہے، واقعہ کربلا کے بعد قید میں رہے اور پھر اس کے بعد میں مدینے میں آئے، اور اب جس وقت امام سجاد علیہ السلام مدینے میں واپس آئے تو اس وقت حاکم جو ہے مدینے کا گورنر جو ہے مروان ہے، وہ آ کر کے حکومت کی طرف سے ایک آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے مسجد میں کوئی خطبہ نہیں دینا ہے، کوئی تعزیت نہیں کرنی ہے، کوئی مجلس گھر میں نہیں کرنی ہے، لوگوں سے ملنا بند نہیں ہے، ملے جلے، مگر کربلا کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ سارے شرائط امام کو پیش کر دیے ہیں، تو امام نے صرف ایک سوال کیا، ٹھیک ہے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں، کیا دعا مانگنے بھی پابندی ہے؟
ان کا نہیں کہا ٹھیک ہے. اب آپ کی جتنی دعائیں ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں چھوٹی بڑی ان سب دعاؤں کو آپ پڑھ ڈالیے ترجمے کے ساتھ. یہ تو آج ایک رسم ہو گئی ہے کہ معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز 9 بجے ہوگی، 9 بجے کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے ہم گھر چلے جائیں گے، لہذا پہلے دعائیں کو میل لگا دی، حدیث قصہ لگا دی، مائک پہ چل رہی ہے، یہ ایک پڑھ رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں. سننا اور ہے، عمل کرنا اور ہے. آپ کو مزہ کھانا دیکھ کر کے نہیں آئے گا، خوشبو تو آپ سونگھ لیں گے اور دل چاہے گا کھانے، جب کھائیں گے تو ٹیسٹ ملے گا. ایسی جب دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام نے پورا دین ان دعاؤں کے اندر دے دیا. یہ رسم نہیں ہے بلکہ عملی طور پر دعاؤں کو پڑھیے اور اپنی زندگی کو سوچئے. ان مشکل حالات میں امام علیہ السلام نے جو ان کی ڈیوٹی تھی ان کو دعاؤں کے ذریعے سے پورا کیا. اور اب امام محمد باقر علیہ السلام انہی چیزوں کو، اس کے باوجود ایک طرف دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، عبادت ہے، رونا ہے، سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ہے، اس کے باوجود قوم کی ہدایت کو نہیں چھوڑا. اپنی کشاورزی بھی کر رہے ہیں، کھیتی بھی کر رہے ہیں، باغات بھی لگا رہے ہیں، بیواں یتیموں کی بھی پرورش کر رہے ہیں اور عوام کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور امام کی دعاؤں کا اثر یہ ہے، ان دعاؤں کے ذریعے جو تبلیغ کی ہے امام نے کہ 1 سال کے اندر اندر مدینے میں انقلاب آ گیا. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم مکہ اور مدینہ دونوں پیور مسلمان، ان دونوں شہروں کو ملا لیا جائے تو 20 افراد بھی میرے حامی نہیں ہیں، میری حمایت کرنے والے 20 پیپل نہیں ہیں. امام فرما رہے ہیں مگر آپ کی دعاؤں کا اثر ایسا ہوا کہ 1 سال میں ایسا انقلاب آیا کہ جو کل تک یزید کی بیعت کا گلامہ اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تو توڑ کے پھینک دیا اور آزادی کے لیے کھڑے ہو گئے. اور مروان کے لیے زندگی تنگ ہو گئی، اس کی عورتیں پوچھ رہی ہیں کہ بتلاؤ اب ہماری عزتیں کیسے محفوظ ہوں گی اور ہمارے بچے کیسے محفوظ ہوں گے. وہ بے ایمان اور بے دین انسان بے غیرتی کے ساتھ کہتا ہے ایک گھر ہے. اتنا ظلم ہونے کے بعد وہ کہتا ہے ایک گھر ہے جو ہمیں بچائے گا اور تمہیں بچائے گا. کہا وہ کون؟ علی ابن الحسین کا گھر. عورتیں پوچھتی ہیں کربلا میں اتنا ظلم ان کے اوپر ڈھانے کے بعد، ان کے مرد عورت بچوں کو قتل کرنے کے بعد، اور تم جیسا بے غیرت انسان یہ سوچا مدد کریں گے؟ کہا کہ ہاں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد 100% یقین ہے وہ ہمیں بچائیں گے. اور ہوا. اسی گھر پہ رات کو مڈ نائٹ میں لے کے گیا ہے اور امام نے دروازہ کھول دیا شہزادی جناب زینب نے. اب آپ دیکھیں عورتوں کا دل کمزور ہوتا ہے، انتقام کی آگ زیادہ ہوتی ہے، مگر اب آپ پہچانیں امام سجاد معصوم ہیں، جناب زینب معصومہ نہیں ہے، معصومہ انل خطا ہیں. یعنی وہ عصمت جو جناب فاطمہ کو ملی ہے وہ جناب زینب کو نہیں ملی. اگر جناب زینب کو وہ عصمت ملتی تو دوسرا علی کہاں سے لاتے؟ خیال فرمایا آپ نے. مگر یہ کردار ہے جناب زینب کا کہ اپنے کو اپنی ماں کی سیرت میں ڈھال کے بتا دیا کہ میں بھی فاطمہ زہرا سے کم نہیں ہوں، ثانیہ زہرا کا لقب لے کر کے رہی. کہا بیٹا کون ہے؟ بیٹا دروازے میں کون ہے؟ کہا مروان گورنر. کیوں آیا ہے؟ مصیبت میں ہے، مدینے میں انقلاب آ گیا ہے، ان کی عزتیں خطرے میں آ گئی ہیں، ان کی جان خطرے میں آ گئی. کہا جلدی دروازہ کھولو، اندر بلاؤ. عورتیں بھی آ گئی، مروان بھی آ گیا. اور شہزادی نے کہا جلدی دسترخوان بچھاؤ. تمام جو بیویاں تھیں گھر کے اندر دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا. عورتیں سر جھکا کے بیٹھ گئیں. شہزادی نے پوچھا کیا بات ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ ایک آواز آئی، شہزادی ہمارے مردوں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو کربلا میں کیا. شہزادی کہتی ہیں بھول جاؤ، تم علی و فاطمہ کے گھر پہ آئی ہو، بھول جاؤ. اپنے ہاتھوں سے لقمے دیے. اور وہی امام سجاد جنہیں نے ہر ظلم مروان کا سہا ہے، دیکھا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ تو اطمینان سے رات کے سہارے لے کر کے شام چلا جاؤ، حالات بہتر ہو جائیں گے. اپنی ضمانت میں تیری بیویوں کو بچوں کو میں پہنچاؤں گا. 5 دن یا 1 ہفتے بعد امام علیہ السلام نے ان تمام عورتوں کو بچوں کو شام اپنی حفاظت میں پہنچایا. یہ کردار ہے ہمارے امام کا
جو ایک پیغام ہے، اگر کیسا ہی تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، معاف کر دینا، اس لیے کہ اللہ معاف کر دینے سے سب سے بہتر راضی ہوتا ہے۔ اس معافی کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی جو خطائیں تھیں وہ معاف ہو گئی ہیں، کیوں؟ کہا کہ اللہ کے حوالے ہم نے کر دیا، وہ انتقام لے گا۔ اسی لیے آپ پڑھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت ہے، امام حسین علیہ السلام کے السلام علیکم یا سار اللہ، اے وہ حسین جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس سے بڑی اور کوئی معرفت ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے امام کا طریقہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے پوری زندگی وہ سیرت اپنائی جو بابا کی تھی، اور بابا کی طرز زندگی کو دیکھ کر کے پہلا کام کیا۔ ظاہر ہے یہ وہ ایک تھوڑا سا آسانی کا وقت فراہم ہوا ہمارے امام کو کہ بنی امیہ ختم ہو رہے تھے اور بنی عباس برسر اقتدار آ رہے تھے، لہذا ان ظالموں کی توجہ ہمارے آئمہ سے ہٹ گئی۔ تو امام نے ایک پہلا کام کیا، کوئی پارٹی بنائی، لوگوں کو جمع کیا؟ نہیں، بلکہ آپ نے اپنے جد کا جو دین رکا رہ گیا تھا، جو چیز رک گئی تھی، اس کو زندہ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ تفسیر قرآن کا بیان کرنا، تیار کرنا، احادیث کا تیار کرنا۔ ہر علم کے موجد ہیں بعد امام علی امام محمد باقر علیہ السلام۔ جو مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، اس کے اصل بنیاد گزار امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ساتھ لیا اور کہا کہ بیٹا اب دین کی تشریح کا کام کرتے ہیں، لہذا فقہ ہر علم کی ابتدا امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ 4000 طلبہ مختلف مسالک اور ادیان کے اس امام کی بارگاہ میں، ان کے مدرسے میں تعلیم پانے کے لیے آ رہے تھے۔ آپ کا اخلاق، آپ کی محبت، آپ کی رحم دلی، ہر چیز کو وہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ نہ کسی کا مذہب بدلا، نہ کسی کا مسلک بدلا، نہ کسی کو کہا کہ تم ہمارے دین پہ آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، نہیں، اپنے دین پہ رہو۔ دین تعلیم جو ہے ہر ایک کے لیے عام ہے۔ اور جب یہ شاگرد تیار کر دیے تب آپ یہ بتلائیں کون سا ایسا تھا جس نے مسیحیت کو فروغ دیا ہو یا اپنے مطلب کو؟ آپ جو بھی گیا، کہاں سے سیکھا؟ امام محمد باقر سے۔ کہاں سے سیکھا؟ امام محمد باقر سے۔ کہاں سے سیکھا؟ امام محمد باقر سے۔ گویا کردار رسول، سیرت رسول امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے پوری دنیا کے اندر عام ہو گئی۔ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلا سکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ قیصر روم کے حکم سے کرنسی تیار ہوتی تھی۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر تم نے ہمارے شرائط کو نہیں مانا اور ہمارا ٹیکس نہیں بڑھایا تو تمہارا جو سکہ ہے اس کی پشت کے اوپر جو ہے معاذ اللہ تمہارے نبی کو ہم گالیاں لکھیں گے۔ مصر میں سکہ تیار ہوتا تھا، مصر روم کے قبضے میں تھا، اور وہاں سے جو ہے وہ خط لے کر کے سفیر آ گیا۔ جتنے دانشور تھے، جتنے ان کے مشیر تھے، وہ سب کے سب پریشان۔ ہفتہ گزر گیا، کوئی جواب نہیں، پریشان حال ہیں۔ آخر میں اس کا ایک مشیر کہتا ہے حضور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کم وقت پریشان نہ ہوں، یہ مصیبت آ گئی ہے، کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک حل میرے پاس ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ فرزند رسول امام محمد باقر موجود ہیں۔ اچھا، چاہے وہ تینوں خلافت کا زمانہ ہو یا اس کے بعد بادشاہوں کا، ایک ہی ہر ایک کا طرز زندگی تھا۔ مولا آپ کے دین پہ وقت آ گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے جب خلافت ملی ہے تو آپ جوتی گاڑ رہے تھے، اپنی جوتی کو ٹانکا لگائے تو وہ لگتا نہیں تھا، ٹوٹ کے نکل جاتا تھا، اتنی پرانی ہو گئی تھی۔ جناب ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا ابن عباس کی جوتی کی کیا قیمت ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا کہ تمہاری خلافت سے اس کی قیمت زیادہ ہے، مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے آ کر کے جب یہ کہا مولا اگر آج آپ نے خلافت کو نہیں سنبھالا اور کل ہم بگڑ گئے، بے دین ہو گئے، شریعت کو پامال کر دیا، تو رسول اللہ سے آپ کی شکایت کریں گے کہ علی موجود تھے اور ہماری تبلیغ اور نصیحت نہیں کی۔ تب مولا نے چوتھی خلافت کو سنبھالا۔ خیال فرمایا آپ نے، انہی کے فرزند ہیں امام محمد باقر علیہ السلام۔ وہی ہر بات فرزند رسول آپ تشریف لائیں، مولا آ گئے۔
مولا کہاں ہے؟ مدینے میں. حاکم وقت کہاں ہے؟ دمشق میں. بڑے عزت و احترام سے امام محمد باقر امام جعفر صادق کو بلوایا. امام تشریف لائے, خط پیش کیا, کہا اس میں پریشانی کیا بات ہے, تم اپنا سکہ تیار کرو. وہ حیران و پریشان, آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں کوئی ایسا پڑھا لکھا ہے, کوئی سمجھدار ہے؟ اور آج بھی نہیں ہے. یہ تو فیض ہے امام محمد باقر کا, امام جعفر صادق کا. بہرحال آپ نے کہا یہ کام میرا ہے, افراد کو میں چنوں گا. جو آیا ہے وہ کون ہے بتایا گیا, یہ ہے. کہا اس کو جو ہے قید میں ڈال دیں. پھر فرمایا قید سے مراد قید خانہ نہیں, اپنے مہمان خانے میں اس کی مہمان نوازی کرو اور جو اسلام کا طریقہ ہے وہ اپناؤ. بہترین مہمان نوازی کو اکرم الضیف ولو کان کافرا. حضور کا فرمان ہے کہ اگر کافر بھی تمہارا مہمان ہو جائے تو اس کا بھی احترام کرو. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے تعلیم دی, ایک طرف جو ہے لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد رسول اللہ. اب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جب سکہ تیار ہو گیا امام نے کہا ایک اور کرو. کہا مولا وہ کیا ہے؟ کہا جتنی بھی ریاست ہے تمہاری, حکومت ہے, سب میں اعلان کر دو کہ جتنا روم کا سکہ ہے جمع کر دیں اور اس سکے کو پھیلا دو. اور اس کے بعد سزا مقرر کر دو کہ اس سکے کے رائج ہونے کے بعد اگر کسی کے پاس روم کا سکہ پایا گیا وہ قید ہوگا, حتیٰ کہ اسے سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے. تو لہذا سارے سکے جمع ہو گئے, اونٹوں پہ لادے گئے اور قیصر روم کو بھیج دیے. جب وہ اونٹوں کی قطار دیکھی, سفیر سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا حضور آپ کی کرنسی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے مسلمانوں میں تو ایسا عقل مند کوئی تھا نہیں. پورا واقعہ بتایا. کہا کہ محمد باقر. کہا محمد باقر کون ہے؟ کہا رسول اللہ کی نسل میں ہے, ان کے فرزند ہیں. ایک مرتبہ کہتا بے شک وہ کر سکتے ہیں. اسلام میں دو ہی سکے چلے, ایک امام محمد باقر کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لا الہ الا اللہ کا, اور دوسرا امام علی موسیٰ ابن رضا کا جو آپ کی ولی عہدی کا سکہ چلا. بہرحال ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. تو جب وقت پڑا حکومت پہ, ہمارے امام کو آواز دی, اماموں کو بلایا, اور امام نے کبھی یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارا حق ضبط کیا ہے, ہمارا حق چھین لیا, ہمیں بے حق کر دیا اور یہ ظلم کیا, کبھی نہیں. آئے دین کی مدد کے لیے, دین کے مسائل کو حل کیا اور حکومت کو ایک سبق دیا. ایک طرف یہ کام ہے, دوسری طرف دین کی تبلیغ و ترویج ہے, تیسری طرف کھیتی ہے. آج جو ایک طرز زندگی جو ہم مجلس برپا کر رہے ہیں, یہ کس نے سکھایا؟ آپ نے دیکھا ہوگا پیشخانی میں, نوحوں میں, ہر آدمی اپنے بچوں کو کہتا ہے یہ نوحہ پڑھے گا, یہ سلام پڑھے گا, ہے نا؟ یہ کس نے سکھایا؟ اس کی ابتدا امام زین العابدین علیہ السلام نے رکھی. یہ آپ کو یاد رہے, امام محمد باقر 2.5 سال کے تھے کربلا میں, اور اب وقت بے وقت امام زین العابدین علیہ السلام بیٹے کو بلاتے تھے اور کہتے تھے بیٹا کربلا میں کیا دیکھا وہ بتا. اور اب امام علیہ السلام مجلس کی شکل میں مصائب بیان کرتے تھے. یہ وہ سنت ہے جو آج اپنے بچوں کو آپ نے دی ہے, نوحہ, مرثیہ اور مجلس کی ترویج کر کے, کہ اس کے موجد بھی امام محمد باقر علیہ السلام. صلوات پڑھے والے محمد والے. اور پھر یہ مرثیہ خوانی, اس کے موجد بھی امام محمد باقر و امام جعفر صادق ہیں. یہ مجالس کا طریقہ کہ بیچ میں اس طرف عورتیں, ادھر مرد, وہ بھی پردہ ڈال کر کے, ادھر جو ہے مخدرات ہیں, ادھر مرد ہیں, سب کو بلا کر کے اصحاب آتے تھے, انصار آتے تھے, اور مجالس امام حسین علیہ السلام. یعنی جو مجلس کی ابتدا امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ملتی, مگر امام محمد باقر, امام جعفر صادق کی زندگی میں باقاعدہ مجالس کا وجود اور مجالس کا عروج ملتا ہے. اور بڑے بڑے شاعر آتے تھے جن کو امام نذرانہ دیتے تھے, اور وہ آ کر کے فضائل ائمہ علیہم السلام, فضائل رسول اللہ, فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور مصائب امام حسین علیہ السلام بیان کرتے تھے. حتیٰ کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک باغ مخصوص کر دیا تھا, بیٹا میری شہادت کے بعد 10 دن تک امام جعفر صادق علیہ السلام کو وصیت ہے مینا میں مجالس ہوں جس میں ہماری مظلومیت بیان ہو,
اور اس کی آمدنی وہاں پر خرچ کی جائے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ مجالس کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے امام نے وصیت کی ہے، باقاعدہ ایک باغ اور 60,000 درہم کیش امام کو دیا، بیٹا یہ رکھو اور اس باغ کی آمدنی وہاں آنے والے حاجیوں پر خرچ کرو ہمارے نام کے اوپر، تاکہ ہماری امام نے قید کیوں لگائی کہ مینا کے اندر یہ کام ہو؟ کیوں مختلف ممالک کے لوگ حج کی عبادت کے لیے آئیں گے، مختلف زبانوں کے آئیں گے۔ جب ہماری مظلومیت عام ہوگی تو لوگوں کو پتہ چلے گا حج ارکان کے ادا کرنے کا صرف نام نہیں ہے، بلکہ حالات حاضرہ کا پتہ چلے، مسلمانوں پر کیا ہو رہا پتہ چلے، اور ہم اہل بیت کی مظلومیت عام ہو۔ یہی مقصد حج بھی ہے۔ ہر ایک پوچھتا ہے تم کیا لے کے آئے، لوگ تو لباس جیولی کو پوچھتے ہیں، جو مومن ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کیا پیغام لائے ہو، کیا پیغام لائے ہو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو جرم کیا تھا کہ وہاں کے اوپر ایرانیوں کے ذریعے اور آنے والوں کے ذریعے حقیقت حج بتائی جائے، تم اپنے حالات کو پہچانو، کیا ہو رہا ہے دنیا میں تمہارے خلاف۔ اس کی ابتدا امام محمد باقر علیہ السلام نے رکھی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد۔ اور اب امام کا کام خالی صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ حکومت کو ایک درس بھی دینا ہے۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام کو ایک موقع پر اور امام جعفر صادق کو ہشام نے قید میں ڈال دیا تو قید میں چلے گئے۔ اب یہاں طریقہ زندگی دیکھیں امام کی۔ امام قید خانے میں گئے، نماز پڑھی، سجدے میں گئے، رونا شروع کر دیا۔ اور اب بارگاہ الہی میں آپ دیکھیں انداز کیا ہے، پروردگار تو نے اس دنیا سے مجھے نجات دے کے اس قید خانے میں بھیج دیا تاکہ میں تیرا شکر زیادہ سے زیادہ ادا کروں۔ میرے یہ لمحات انتہائی قیمتی ہیں اس زندگی سے جو آزاد تھی کہ میں تیرا ذکر زیادہ سے زیادہ کروں۔ کہتے ہیں امام کی یہ آواز، یہ انداز عبادت، یہ انداز سجدہ اتنا اثر کر گیا کہ جو زندان بان سے دروازے کھول دیے، قیدی جو تھے وہ عبادت امام کے ساتھ کرنے لگے، اور یہ خبر شام میں پھیل گئی۔ حاکم کو اطلاع ملی اگر مزید قید میں رکھا امام محمد باقر کو تو کیا ہوگا، انقلاب آ جائے گا، تیری حکومت بدل جائے گی۔ جب قید میں یہ اثر ہے تو آزاد رہ کے کتنا ہوگا۔ اتنے رہا کر دیا، مگر ایک شرط لگا دی، سب کو اطلاع کر دی امام محمد باقر کو راستے میں کوئی پانی نہ دے، کوئی کھانا نہ دے۔ اس عالم میں امام علیہ السلام وہاں سے چلے۔ یہاں پر ایک داستان اور ملتی ہے کہ ایک راہب جو سال میں صرف ایک مرتبہ دمشق کے قرب و جوار میں اس راستے پر جو مدینے کو جاتا تھا وہاں نکلتے تھے، لاکھوں لوگ اس کی زیارت کو آتے تھے، اور وہ لوگ سوال کرتے تھے، وہ جواب دیتے تھے۔ امام محمد باقر کھڑے ہو گئے، وہ جا کے اس کی زبان بند ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات، تم بول کیوں نہیں رہے؟ تو ایک مرتبہ کہا مجھے لگتا یہ ہے کہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ اس وقت اس بدن میں آ گیا ہے جس نے میری زبان کو بند کر دیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ کون شخص ہو سکتا ہے میرے سامنے آ جائے۔ امام محمد باقر سامنے آ گئے، دیکھا آپ عالم ہیں کہ نہیں، جاہل نہیں، جاہل نہیں، کوئی سوال کرنے آئے؟ نہیں، کوئی سوال بھی نہیں، کوئی سوال بھی نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ شجرہ بتا دیا۔ اور جیسے ہی رسول کا نام آیا کہ آل رسول ہے، وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں ایھا الناس، آج میں کوئی بات نہیں کروں گا، جو کچھ سوال کرنا ہے اس سے پوچھو جو عالم کل ہے۔ جو سال میں ایک دن نکلتا ہے، لاکھوں لوگ اس کی زیارت کا انتظار کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جب تک اس پورے حدود سے نکل نہیں جائیں گے زبان نہیں کھولے گا۔ کیوں؟ ان کے پاس علم کل ہے، ان کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا۔ امام مدینے پہنچے، ہوٹلیں بند ہیں، بازار بند ہیں، سب کیا بات ہے؟ امام محمد باقر کو اگر کوئی غذا دے گا، کوئی راشن دے گا تو کیا ہوگا؟ اب کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا بیٹا فلاں صندوق میں جو تاگا رکھا وہ نکال کے لاؤ۔ وہ لائے، نکال کے کہا پہاڑ پر جاؤ، اس کو جا کے ہلا دو۔ جیسے اس کو ہلایا پورے مدینے میں زلزلہ آ گیا۔ جب مدینے میں زلزلہ آیا تو یہ دیکھ کے سب حیران رہ گئے۔ ایک انتہائی بزرگ شخص کہتا ہے خدا کی قسم میں اس وقت جو میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ کل جناب شعیب اسی طرح پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ڈورا ہلا رہے تھے
تو زلزلہ آ گیا، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ خدا کی قسم اگر آج تم نے وعدہ نہیں کیا، امام پر پابندی ختم نہیں کی، تو وہی انقلاب آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فریاد کرتے ہوئے امام محمد باقر کے پاس آئے، فرزند رسول آپ اپنے بیٹے کو واپس بلا لیں ورنہ ہم ختم ہو جائیں۔ امام نے حکم دیا، امام محمد باقر واپس آئے، اور اب امام سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا بات ہے، یہ مدینے میں ہلچل کیوں ہے؟ گئے بازار میں دیکھا، بابا غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا کہ ذخیرہ اندوزوں نے پورا غلہ دالیں سب ختم کر دی، مارکیٹ میں ہے نہیں، غریب پریشان ہے، بھوک افلاس ہے۔ اچھا، ظاہر ذخیرہ اندوز ہر زمانے میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں جو سستے داموں پر خریدتے ہیں، مہنگے داموں میں بیچتے ہیں۔ امام نے فرمایا بیٹا ایک کام کرو، کتنا غلہ تمہیں؟ کہا ہمارے پاس تو بھرا ہوا، پوری مارکیٹ کو بھر دو، اور جو مارکیٹ کا ریٹ تھا 50% کم کر دو۔ ہر دکان کے اوپر غلہ فراوا، دالیں جتنی بھی اجناس تھی سب پہنچ گئی، اور وہ لوگ جو ذخیرہ اندوز تھے ان کا ذخیرہ کیا ہوا مال برباد ہو گیا، کیونکہ امام نے مارکیٹ کے ریٹ بھی ہٹا دیے اور اب سب کے دسترس میں پہنچ گیا۔ یہ ہمارے امام کا کام تھا، خالی نماز پڑھنا اور دعا منگانا نہیں جو ہمارے آج مولویوں کا کام ہے۔ یہ ہمارے امام کا کام تھا کہ عوام الناس کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ہو، انسان تو ہے، کسی طرح کا وہ رعایت جو اللہ نے کی ہے، بارش ہر ایک کے لیے ہے، دانہ ہر ایک کے لیے ہے، ہوا ہر ایک کے لیے ہے، اس آزادی کا حق ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ ہمارے امام نے ہر ایک یہ کام کیا۔ بس آخر کلام میں سوئی برابر جو ہے وہ مغرب کی طرف جا رہی ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور مغرب کے بعد بھی جو اصل مہمان ہیں آپ کے مولانا محبوب مہدی صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ صرف ہمارے اماموں کو یا قید میں یا زہر سے یا تلوار سے شہید کیا گیا، کرنے والا کوئی نہیں غیر مسلم، سب کے سب مسلمان، 5 وقت کے نماز پڑھنے والے، تہجد گزار، مفتی ان کے ساتھ، علماء ان کے ساتھ، یہی ہے نا۔ پوری تاریخ دیکھ لیں، جناب رسول خدا کے بعد ظلم کی داستان جو آج تک جاری ہے، آج بھی اہل بیت کا ذکر سننا گوارا نہیں کرتے۔ مصنوعی امام لا کے کھڑے کر دیے، وہ بھی ہمارے ائمہ ہی سے سوال کرتے تھے، درد لیتے تھے اور بعد میں جواب دیتے تھے۔ جب ان حالات کو دیکھا کہ ہر ایک کا دل امام کی طرف منقلب ہو گیا، امام کی محبت ہر ایک کے دل میں پیدا ہو گئی، ہماری ریاست کے اندر کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، کوئی ننگا نہ رہے، جو کام حکومت کا تھا وہ نہیں کر رہی، امام نے وہ کر کے دکھایا بغیر اختیارات کے۔ کبھی اپنے لیے کسی امام نے معجزے کو بنیاد نہیں بنایا، غذا لینے کے لیے، لباس لینے کے لیے، مال کمانے کے لیے۔ اور اگر یہ باغات جن کا میں نے ذکر کیا اور دولت کا، یہ سب کا سب یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، عوام الناس کے لیے، مساکین کے لیے، ورنہ ان گھروں میں فاقے نہ ہوتے۔ ہر امام کے زمانے میں فاقے رہے۔ اب وہ وقت آتا ہے کہ حاکم نے حکم کیا کہ امام زین العابدین امام محمد باقر علیہ السلام کو شہید کیا جائے۔ 3 اماموں کے لیے زہر شام سے آیا، امام علی علیہ السلام کے لیے تلوار زہر میں زہر آلود شام سے آئی، امام حسن مجتبیٰ کے لیے امیر شام نے زہر بھیجا، امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے حاکم وقت شام نے جو ہے وہ زہر بھیجا حاکم مدینہ کو، کہ اس طریقے سے وہ پوری ایک کاٹ جو گھوڑے پر رکھی جاتی وہ تیار کی گئی، اور امام علیہ السلام کہا گیا کہ آپ اس پر تشریف رکھیں۔ امام ابھی سوار ہوئے تھے کہ پورا زہر امام کے بدن میں سرایت کر گیا۔ 3 دن تک میرا امام بستر علالت پر پڑا رہا۔ جب آخری دن آیا تو امام نے فرمایا بیٹا جعفر آج میرا آخری دن ہے، میرا جنازہ نانا کے پاس لے جانا، اس کے بعد میں بقی میں میرے جد کے بعد مجھے دفن کر دینا، میرے بابا کے بعد دفن کر دینا۔ یہ وہ جنازہ ہے امام کا جو بڑی شان و شوکت سے اٹھا ہے۔ ابھی آپ نے مرثیے میں سنا نا کہ زیر آسمان بغیر کفن نہیں تھا۔ 8 شوال کو ماشاءاللہ سے آپ نے بڑا زبردست جو ہے وہ احتجاج کیا ہے، کہے کے لیے
انہی آئمہ کی قبور پر سائے کے لیے، اگر بے سایہ کیا ہے تو وہ بھی مسلمان ہیں، جنہوں نے کل شہید کیا تھا وہ بھی مسلمان تھے۔ خدا لعنت کرے اور ان حکومت کو نیست و نابود کرے، اور وہ دن آئے امام زمانہ آپ تشریف لائیں اور اپنے جد کی قبور کے اوپر جو ہے قبہ تعمیر کرائیں، ہماری دلی مرادیں پورا ہو مولا۔ بس 2 منٹ اور ختم دعا۔ عزاداروں کہتے ہیں جب امام شہادت پا گئے پورا بدن نیلا ہو گیا، مگر بیٹیاں موجود تھیں، بہنیں موجود تھیں، خانوادہ موجود تھا، کوئی گھر کو آگ لگانے والا نہیں تھا، کوئی سروں سے چادر چھیننے والا نہیں تھا، کوئی گھر کو توڑنے والا نہیں تھا، کوئی جنازے پر تیر مارنے والا نہیں تھا۔ بڑے عزت و احترام سے امام جعفر صادق نے غسل و کفن کے تمام امور انجام دیے، جنازہ تیار کیا، جنازہ پڑھایا، جد کی قبر کی زیارت کرائی، بقی میں لے جا کے دفن کر دیا، پورا مدینہ سیاہ پوش ہو گیا امام محمد باقر کے غم میں۔ مولا بس اتنا عرض ہے آپ کی خدمت میں، آپ نے کربلا میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مولا آپ نے اپنے جد کو بے گور و کفن شہید ہوتے ہوئے دیکھا، لاشیں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنی پھپھیوں کے سروں سے چادریں چھنتے ہوئے دیکھی، مولا سکینہ کو تماچے لگتے ہوئے دیکھے۔ مولا آپ کے گھر میں کوئی تماچے لگانے والا نہ تھا، اے مولا آپ بے گور و کفن دفن نہیں کیے گئے۔ مولا کربلا چلیں جہاں آپ کے جد کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، بیویاں سربرہنا ہے، بازوؤں سے رسن بندھی ہوئی، قافلہ جا رہا ہے اور مڑ مڑ کر کے دیکھ رہا ہے لاشا حسین ابن علی کو۔ جب کسی نے پوچھا بی بی کیا دیکھ رہی ہو، کہا کہ یہ دیکھ رہی ہوں کہ یزیدی اپنے کشتوں کو دفن کر رہے ہیں اور میرے بھائی کا لاشا، فرزند لشوب کا لاشا 3 دن کا بھوکا پیاسا بے گور و کفن سرزمین کربلا پر پڑا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔ ہے امام باقر امام، 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 امام باقر امام، ہے 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 امام باقر امام، باقر امام، ہے امام باقر امام، ہے باقر کاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ، 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 باقر کاج
بادل یتیمی کا ہے، بادل یتیمی کا ہے، جعفر کے سر پہ چھایا، باکر کاج اٹھا، یثرب میں ہے جنازہ، باکر کاج اٹھا، یثرب میں ہے جنازہ، باکر کاج اٹھا، بادل یتیمی کا ہے، بادل یتیمی کا ہے، جعفر کے سر پہ سایہ، باکر کاج اٹھا، یثرب میں ہے جنازہ، باکر کاج اٹھا، یثرب میں ہے جنازہ، باکر کاج اٹھا، یثرب میں ہے جنازہ، باکر کاج اٹھا، لے کر چلے ہیں زخم دل میں لیے بہاتے، لے کر چلے ہیں زخم دل میں لیے بہاتے، دیکھا ہے کم سینی میں، دیکھا ہے کم سینی میں، منظر جو کربلا کا، باکر کاج اٹھا، یثرب میں ہے جنازہ، باکر کاج اٹھا، یثرب میں ہے جنازہ، باکر کاج اٹھا، یثرب میں ہے جنازہ، باکر کاج اٹھا، کرتے تھے یاد رو کر اصغر کی ماں کو باکر، کرتے تھے یاد رو کر اصغر کی ماں کو باکر، کربل کے بعد پایا، کربل کے بعد پایا، پانی نہ کوئی سایہ، باکر کاج اٹھا، یثرب میں ہے جنازہ، باکر کاج اٹھا، بادل یتیمی کا ہے، بادل یتیمی کا ہے، جعفر کا سر پہ چھایا، باکر کاج اٹھا، یثرب میں ہے جنازہ، باکر کاج اٹھا، لمحہ تھا حشر کا وہ جب باپ اور بیٹا، لمحہ تھا حشر کا وہ جب باپ اور بیٹا مل کر بنا رہے تھے، مل کر بنا رہے تھے، ہر قربت سکینہ، باکر کاج اٹھا، یثرب میں ہے جنازہ، باکر کاج اٹھا، لمحہ تھا حشر کا وہ جب باپ اور بیٹا، لمحہ تھا حشر کا وہ جب باپ اور بیٹا مل کر بنا رہے تھے، مل کر بنا رہے تھے، ہر بت سکینہ، باکر کاج اٹھا، یثرب میں ہے جنازہ، باکر کاج اٹھا، بادل یتیمی کا ہے، بادل یتیمی کا ہے، جعفر کے سر پہ سایہ، باکر کاج اٹھا، یثرب میں ہے جنازہ، باکر کاج اٹھا، ایک پل نہ چین پایا باکر نے زندگی میں، ایک پل نہ چین پایا باکر نے زندگی میں، 40 سال بابا
یثرب میں ہے جنازہ پا کر آج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ پا کر آج اٹھا رکتے نہیں ہے آنسو مولا کے وقت آخر رکتے نہیں ہے آنسو مولا کے وقت آخر کیا یاد آ رہا ہے کیا یاد آ رہا ہے اصغر کا مسکرانا آ کر کاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ پا کر تاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ پا کر تاج اٹھا بادل یتیمی کا ہے بادل یتیمی کا ہے جعفر کے سر پہ چھایا پا کر تاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ پا کر تاج اللہم صلی وہی نماز کا